السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو یہاں واضح کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کی آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے گمراہ کن عقائد کی تردید کی اور خالص توحید کا ذکر کیا۔ توحید کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے رسالت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، حق کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا ہے۔ بشیر بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، خوف دلانے والا۔ بشارت کس بات کی؟ جو ایمان لائے، جو تقوی اختیار کیے، ان کے لیے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری دینے والے۔ اور جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے، کفر کیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا، آپ ڈرانے والے جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَل، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے متعلق۔ یعنی جو جہنم میں جائے گا، اللہ کے عذاب میں داخل ہوگا، ان لوگوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے حق بات ان تک پہنچا دی۔ اب ان کی بدقسمتی یہ کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے جب شرک پر مرے، کفر پر مرے، ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جو رسول پر ایمان نہیں لائے، رسول کے طریقے کو قبول نہیں کیا، رسول کی تعلیمات کو پسند نہیں کیا، ان کی مخالفت کی، تو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس مفہوم کی قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب و کتاب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، یہ عذاب میں کیوں ملوث ہیں، تباہی میں کیوں مبتلا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ نصیحت کیجئے،
آپ ڈرائیے، آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، خیر خواہی کے مطابق لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ لست علیہم مسیطر، اب کوئی نہ مانے، آپ کی بات کو کوئی تسلیم نہ کرے تو آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ نحن اعلم ما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ کفار اور مشرکین آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ کا کام ہے قرآن پڑھ کر کے نصیحت کرنا، آپ ان پر جبار نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں کہ آپ ان پر زبردستی کریں، زبردستی منوا لیں۔ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، جو ایمان لائے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو آپ کو تسلیم نہیں کیے، آپ کو نبی نہیں مانا، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، شرک کیا، کفر کیا، نافرمانی کی، اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت سے روگردانی کی، تو ان کا ٹھکانہ تباہی اور بربادی ہے، جہنم ہے، اور اس میں رہیں گے، اور آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پہ رکھے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی شاہراہ پر قائم رکھے، استقامت کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور اسی توحید اور اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔